نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا حول موضوع عبارات الالتحاق بمدرسة ما. الإنسان مثلا الطالب عندما يذهب للالتحاق بمدرسة، وفي كل مدرسة هناك إجراءات الالتحاق. وما هي الإجراءات وما هي شرائط الالتحاق في هذه المدرسة، وما هي اللوازم التي على الطالب أن يكملها، وكيف يستعمل هذه الجمل في التكلم باللغة العربية. اليوم سوف ندرس هذا عبارات الالتحاق بمدرسة ما. کسی مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے جو داخلے کے جو عبارات ہوتے ہیں اس کے بارے میں. هل باب الالتحاق قد سد ام لا يزال مفتوحا؟ باب الالتحاق داخلے کا دروازہ. قد سد يسد سدودا بمعنی ای اغلق بند کرنا. قد سد هذا صيغة المجهول، فعل ماضي مجهول. قد سد أي قد أغلق. أم لا يزال مفتوحا یا ابھی تک کھلا ہے. هل باب الالتحاق قد سد أم لا يزال مفتوحا؟ لم يسد بعد، لم يسد بعد یعنی ابھی تک ای لم یغلق بعد. ولكنه في أيامه الأخيرة، ولكنه أي ولكن الالتحاق في أيامه الأخيرة، لیکن آخری ایام چل رہے ہیں، ابھی تک بند نہیں ہوا، آخری ایام چل رہے ہیں. وما هي شروط الالتحاق في هذه المدرسة؟ وما هي شروط الالتحاق؟ شروط جمع شرائط. الالتحاق داخلہ في هذه المدرسة لا أدري يمكنك أن تقرأها في تلك اللوحة المعلقة. اللوحة بورد، المعلقة علق يعلق تعلیق لٹکانا، معلقہ لٹکایا ہوا، یعنی اللوحة المعلقة یعنی لگایا ہوا بورڈ، اعلانیہ بورڈ. لا أدري أي لا أدري شرائط الالتحاق. يمكنك أيسعك أن تقرأها، يمكنك أن تقرأ شرائط الالتحاق في تلك اللوحة المعلقة. لا أدري شرائط يعني شروط الالتحاق يمكنك أن تقرأيها في تلك اللوحة المعلقة، وهذه للمؤنث. هل الالتحاق منوط بمقابلة شخصية؟ منوط بمعنى مرتبط، منوط مرتبط متصل متعلق. هل الالتحاق منوط بمقابلة شخصية؟ مقابلة الشخصية بمعنى انترفيو. مثلا الإنسان يسأل الطالب عندما يريد أن يلتحق بمدرسة ما، فالأستاذ يسأله من أين جئت وما درست، وهكذا. يقال له مقابلة شخصية. یہ کیا داخلہ جو ہے وہ متعلق ہے انٹرویو کے ساتھ. نعم لا يتم قبول الطالب إلا بالمقابلة. تم يتم تماما، لا يتم لا يكمل، لا يكمل، لا ينتهي قبول الطالب. طالب علم کی قبولیت ان داخلہ ممکن نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا الا بالمقابلة، الا بمقابلة شخصية. والاختبار الشفوي. الاختبار الشفوي الاختبار بالألسنة، والتحرير الاختبار عندما يكون بالتحرير. لا يتم قبول الطالب، طالب علم کی داخلہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ انٹرویو اور تحریری اور تقریری امتحان نہ دیں. کم عدد المقبلین فی هذا
القسم هذه السنة، مقبلین قبول کرنے والے، کم عدد المقبلین على هذا القسم هذه السنة، یعنی قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے اس شعبے میں اس سال، یعنی اس سال اس شعبے میں کتنے طلباء کو جو ہے وہ لیا جائے گا۔ لا ادری بالضبط، یا لا ادری بالضبط، یقیناً مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یبدو العدد ہائل، لگتا ہے کہ تعداد زیادہ ہے۔ حل يقبل كل من استكمل الشروط ام هناك انتخاب؟ استكمل الشروط یعنی اکمل شروطه، یعنی اکمل شرائط الالتحاق۔ حل يقبل كل من استكمل الشروط، جو بھی شرائط مکمل کرے گا اس کو قبول کیے جائیں گے۔ ام هناك انتخاب بین مستقبلی الشروط، مطلب هناك مثلا استكمل شرائط الالتحاق كثير من الطلاب، هل يقبلون جميعا ام هناك انتخاب منهم؟ وهذا يسأل هل تقبل كل من استكملت الشروط ام هناك انتخاب، وهذه للمؤنث۔ هذا الأمر يرجع إلى الإدارة، وهذا الأمر يرجع إلى الإدارة، والإدارة وهي مختارة في هذا الأمر، ولا أدري يعني ولا أعرف حول هذا الموضوع۔ عفوا أريد استصناع هوية الطالب، فماذا علي أن أحضر؟ هوية يقال الشيء الممتاز، أن يكون الشيء إذا امتاز عن الآخر۔ هوية الطالب معنى CV درخواست۔ أريد استثناء هوية الطالب، یعنی طالب کی جو درخواست ہے یا فارم ہے وہ بنانا چاہتا ہوں۔ فماذا علي أن أحضر، فماذا علي أن أحضر هذا من إحضار من باب إفعال۔ عليك أن تكتب طلبا وترفق به الملحقات التالية۔ أن تكتب طلبا، لیٹر لکھیں درخواست، وترفق لگائیں اس کے ساتھ الملحقات التالیہ آنے والی چیزیں، الملحقات التالیہ آنے والی چیزیں وہ کیا ہیں؟ وما هذه الاشیاء، وما هذه الملحقات، وما تلك الملحقات، صورتین ملونتین، دو رنگین تصویر۔ ثانیا نسخة من ورقة الالتحاق، داخل فارم کا ایک نسخہ، اول قبول یا نسخة من ورقة القبول۔ ثالثا مبلغا رمزیا، متعین رقم، قدره 100 روپیہ یعنی 100 روپے۔ وثیقة خطیة تؤید استمرارک بالدوام، وثیقة خطیہ یعنی وثیقہ کہتے ہیں وثیقہ یعنی اردو میں جیسے کہ وثیقہ بھروسہ مند، یعنی کہ جیسے عموماً ہم کہا جاتا ہے سفارشی۔ وثیقۃ خطیۃ، ایک خطی سفارش، تو تؤید استمرارک بالدوام، جو آپ کی جو ہے استمرار بالدوام یعنی پڑھائی میں جو ہے وہ آپ کی پابندی کی تائید کرتا ہو کہ گزشتہ سالوں میں آپ نے پابندی کے ساتھ اسباق پڑھیں۔ عفوا لقد استكملت ما علي من اوراق الالتحاق فإلى من اقدمها۔ استكملت ما علي من اوراق الالتحاق، التحاق کے تمام پیج میں نے مکمل کر لیے۔ فإلى من اقدمها، فإلى من اقدمها کس کو پیش کروں؟ عليك ان تقدمها الى مدیر التعلیم، ناظم تعلیمات کو آپ پیش کریں۔ من الذي يتسلم ملف الالتحاق، تسلم يتسلم بمعنی یاخذ، من الذي ياخذ ملف الالتحاق، ملف من فائل، التحاق کے فائل کون لے رہا ہے؟ احسبه ذاک الاستاذ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ استاد۔ لطفا لقد اختبرت شفویا وتحریریا فماذا بقي، یعنی میرے سے تحریری اور تقریری امتحان لے لی گیا، اب میں کیا کروں؟ شفوی تقریری امتحان۔ بقیت المقابلۃ الشخصیہ، یعنی انٹرویو باقی رہ گیا۔ ترى متى تعقد ومع من، ومتى تعقد یعنی انٹرویو کب منعقد ہوگا، کب یعنی منعقد ہوگا یعنی کب لیا جائے گا۔ ومع من، اور کس کے ساتھ ہوگا؟ ومع من، لا ادری
ويمكنك أن تستفسر من الموظف الإداري لا أدري مجھے نہیں پتہ ولیکن يمكنك أن تستفسر استفسار سوال ويمكنك أن تسأل من الموظف الإداري یعنی ادارے کے کسی ملازم سے. یا اخی لا تدع اوراقت سائبۃ سائبہ آزاد مبعثرہ اپنے اوراق کو آزاد ایسے ہی پھیلا کے مت چھوڑو. بحثت عن الدباسۃ فلم اجدها دباسہ بمعنی اسٹیپلر میں نے اسٹیپلر تلاش کیا لیکن اس کو نہیں پایا. هذه الدباسۃ امامك على الطاولہ طاولہ ٹیبل یہ دباسہ آپ کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. عفوا من انتبہت معاف کیجیے گا مجھے پتہ نہیں چلا. لشدت الذعر لشدت خوفی لشدت ذعر یعنی گھبراہٹ کو کہتے ہیں. نسق اوراق حسب المطلوب مطلوب کے مطابق اپنے اوراق کو کی ترتیب کرو یعنی مرتب کرنا. وإلا فلا يتسلمها منك المسؤول ورنہ جو ہے وہ آپ سے مسئول نہیں لے گا. عفوا ارنی ملفک کی اعرف تنسیق المطلوب اپنا فارم مجھے دکھائیں تاکہ میں عارف تنسیق المطلوب مطلوب جو ترتیب ہے اس کو میں جان لوں. اجمع اوراقک بهذا المشبک مشبک ہینگر کو کہتے ہیں جس سے کپڑا لٹکاتے ہیں. مشبک الورق پیپر کلپ. اجمع اوراقک بهذا المشبک اس پیپر کلپ کے ساتھ اپنے اوراق کو جمع کرو. ان خلت الخزازۃ من الدبابیس اگر ان خلت الخرازہ اگر مہرہ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے من الدبابیس پن وغیرہ سے. المشبک قد توسع فکاؤہ فک یعنی روکنے کو کہتے ہیں اس کو جو روکنے کی چیز ہے وہ کشادہ ہو چکا ہے. فلا یقوی علی کبس الاوراق اوراق کو روکنے کی وہ طاقت نہیں رکھ سکتا. رتب اصبعک رتب یرتب ترتیب اس کا معنی ہے تر کرنا اپنے انگلی کو تر کرو. یا رتب الابہام اپنے انگوٹھے کو تر کرو. انگلیوں کے نام جیسے خنصر چھوٹی انگلی بنصر اس سے بعد والی انگلی وسطیٰ درمیان والی انگلی سبابہ شہادت والی انگلی ابہام انگوٹھے کو کہتے ہیں. بہذہ المحبرہ اس سیاہی کے ساتھ لتبسم بسم یبسم کا معنی ہے انگوٹھا لگانا. حاضر این محل البسم انگوٹھا لگانے کی جگہ کہاں ہے. این ابسم کہاں لگاؤں. هل قرأت بنود القبول قبول بنود من الشرائط قبولیت کے شرائط آپ نے پڑھ لیے. کلہا سب ووافقت علیہا اور آپ کو آپ یعنی ان پہ موافق ہیں یعنی آپ ان کو قبول کرتے ہیں. نعم قرأتها وانا موافق جی ہاں میں نے پڑھا اور میں اس کو قبول کرتا ہوں. وعلیہ وقعت ادناہ اور اس کے نیچے میں نے سائن کر دیا. وقع یوقع توقیع سائن کرنا دستخط کرنا. یجب ان تکون لنفسک ملفا خاصا اپنے لیے ایک خاص فائل بناؤ. یحوی جمیع شہاداتک جو تمام اسناد پر مشتمل ہو. وہ مستمسکات بمعنی تمام شہادت تمام جو اسناد اور قابلیت کو کہتے ہیں جو یعنی جس کے آپ نے اٹھائے ہیں یعنی جو شرائط جو مستمسک جس چیز کو آپ نے روکا ہوا ہے یعنی شہادت وغیرہ کو کہتے ہیں. والخبرات التي تحملها اور وہ تجربات جو آپ کے پاس ہیں. مع التزکیات التي منحتها تزکیات یعنی وہ خاص طور پر وہ تزکیے اور وہ جو مختلف قسم کے جو شہادات دیے جاتے ہیں التي منحتها جو آپ کو دیے گئے ہیں. علیک ان ترفق نسخة من سجل الاسرة بملفک ترفق نسخة نسخہ ایک کاپی سجل الاسرہ یعنی بے فارم کاپی بملفک اپنے فائل کے ساتھ. لا امتلک ذلک میرے پاس بے فارم نہیں ہے. فهل اقدم شہادت الجنسیہ بدلہ شناختی کارڈ رکھوں اس کے بدلے میں. لا علیک کوئی مسئلہ نہیں. ویا حبذا لو ارفقت شہادت المیلاد ایضا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ برتھ سرٹیفکیٹ کو بھی اس کے ساتھ لگا دیتے. تو یہ آج کا حوار ایک لمبا حوار تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.